السلام علیکم۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ اچانک بند ہو گئی ہے۔ اگرچہ ابھی اسرائیل نے ایران پر جنگ بندی توڑنے کا الزام لگایا ہے اور اس پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ وقتی بات ہے اور فی الحال جنگ بندی ہو گئی ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن لوگوں کے شکوک و شبہات اپنی جگہ قائم ہیں۔ کیا جنگ واقعی مستقل طور پر بند ہو گئی ہے یا یہ ایک عارضی وقفہ ہے، ایک لمبا سا وقفہ ہے اور دھوکہ ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ ایک مختصر وقفے کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل 12 روز سے ایران پر مسلسل فضائی بمباری کر رہا تھا، لیکن اسے ایرانی رد عمل کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ 12 روز سے ایران کے میزائلوں کے تابڑتوڑ حملوں کی زد میں تھا۔ یہ بات اسرائیل کے لیے غیر متوقع تھی۔ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم ایرانی حملوں کو پوری طرح روکنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی اہم فوجی تنصیبات تباہ ہو گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں اس وقت اس لیے وقفہ کیا گیا ہو تاکہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مضبوط بنایا جائے، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو سٹرینتھن کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کسی بہانے سے ایران پر حملے شروع کر دیے جائیں۔ یہ خدشات لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کو ایران کے میزائلوں کی صلاحیت کا پورا اندازہ نہیں تھا، اب ہو گیا ہے۔ اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ روس اور چین پس پردہ جنگ رکوانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے فی الحال ان کی بات مان لی گئی ہو۔ جب امریکی حملے کے جواب میں ایران نے دوحہ میں، جو کہ قطر کا دارالحکومت ہے، امریکی اڈوں پر میزائل مارے تو اس سے بھی خطرہ بڑھ گیا تھا کہ یہ جنگ دور دور تک پھیل سکتی ہے۔ ایران نے محتاط حملہ کیا تھا، پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں اور ایک پیغام دے دیا تھا۔ امریکہ نے اس حملے سے اس پیغام کو سمجھ لیا اور جنگ بندی کر دی۔ دونوں کے وقتی مقاصد پورے ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ملیہ میٹ کر دیا اور ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ امریکہ سے ٹکر لے، اس پہ اٹیک کر سکے۔ ایران بھی خوش ہے کہ اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ $500 ارب سے زیادہ کا ایران پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کے اندر دور دور تک اس کے شہروں میں تنصیبات کو تباہ کیا ہے۔ بہرحال فی الحال بظاہر تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ بند ہو گئی ہے۔ اب وہ ایران پر مزید حملے نہیں کرنا چاہتے، اسرائیل بھی نہیں کرے گا، بشرطے کہ ایران اس پر حملے نہ کرے۔ لیکن صدر ٹرمپ کی باتوں پر کم ہی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ٹرمپ اس وعدے پر حکومت میں آئے تھے کہ وہ امریکہ کو جنگوں سے دور رکھیں گے، لیکن اسرائیل کی محبت امریکہ کے خمیر میں شامل ہے۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ اسرائیل تنہا ایران سے جنگ نہیں جیت سکتا اور اس پر خوب میزائلوں سے حملے ہو رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ بھی ایران کے خلاف میدان جنگ میں کود پڑے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم استعمال کیے۔ ایسے جنگی طیارے استعمال کیے جو ریڈار پر نظر ہی نہیں آتے۔ ایران کے 3 ایٹمی مقامات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اصفہان میں، نیتنز میں اور فردو۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے پاس ایٹم بم بھی ہیں اور جدید ترین ہتھیار بھی، جبکہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے۔ صرف یہ شک ہے کہ وہ مستقبل میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ اس صلاحیت کو ختم کرنا امریکہ اور اسرائیل کا مقصد تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کا موقف ہے کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے بھی ایٹمی پروگرام نہ رکھے، حالانکہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کا رکن ہے، اس پر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ایٹمی پروگرام عالمی توانائی ایجنسی کے زیر اہتمام چلتے ہیں، مگر عالمی برادری کے قوانین کا احترام کرنا ایران کے کام نہیں آیا۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی تھا، لیکن ایک بات پھر ثابت ہو گیا کہ یہ دنیا قانون سے نہیں بلکہ طاقت سے چلتی ہے۔ عالمی سیاست میں طاقت کا قانون حاوی ہے اور طاقت کا مقابلہ صرف طاقت سے کیا جا سکتا ہے،
بیانات سے نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا، جو انہوں نے حاصل کر لیا۔ اس کے 12-13 بڑے ایٹمی سائنسدانوں کو بھی بمباری کر کے قتل کر دیا۔ ایران نے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ تنصیبات بنائی تھی۔ اب ان تنصیبات کو دوبارہ بنانے کے لیے اربوں ڈالر چاہیے اور کئی سال کی محنت درکار ہوگی۔ تاہم ایران کی بعض تنصیبات سرنگوں اور پہاڑوں کے اندر بہت گہرائی میں واقع ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم وہاں چھپا کر رکھا ہو، یعنی وہ اب تک تابکاری نہیں پھیلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یورینیم کو سیو کیا گیا ہے۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت مل گیا تو امریکہ اور اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی صورت ایران کی ایٹمی صلاحیت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ایران کے پاس امریکہ اور اسرائیل کے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت کمزور ہے۔ چین اور روس سے اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل نہیں کیا، یا انہوں نے اسے دیا نہیں، جو بھی ہے نہیں ہے۔ چین کے رویے سے ظاہر ہے کہ وہ ایران سے فوجی تعاون نہیں کر رہا۔ اس کا اشتراک ایران سے صرف معاشی مقاصد کے لیے ہے۔ اسے ایران سے سستا تیل ملتا ہے اور ایران اس کی اشیاء کے لیے ایک اچھی منڈی ہے، ایک بڑی منڈی ہے جہاں چین جو ہے اپنی چیزیں بیچ سکتا ہے۔ چین عالمی سرمایہ داری نظام کا حصہ بھی ہے اور اس کے خلاف صف آرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے معاشی مفاد میں نہیں ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں روس کا رویہ اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ امریکہ اور یورپ نے روس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کے خلاف یوکرین کے ذریعے جنگ کر رہے ہیں۔ روس اگر چاہے تو ایران کے ساتھ اشتراک کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، اتحاد بنا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے حال ہی میں جنگ کے دوران ماسکو جا کر صدر پوٹن سے ملاقات کی اور صدر پوٹن سے مدد کی درخواست کی۔ صدر پوٹن نے بھی کہا کہ وہ ایران کے عوام سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ یہ اہم بات ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ تعاون کس قسم کا ہوگا، لیکن امکان یہ ہے کہ ایران اپنی ایٹمی تنصیبات کی دوبارہ تعمیر کے لیے روس سے مدد حاصل کرنا چاہے گا۔ پہلے بھی ایران میں ایک ایٹمی پروگرام روس کے سائنسدانوں کے تعاون سے چل رہا ہے۔ وہ بو شہر ایک جگہ ہے، وہاں پر واقع ہے، اور اسرائیل نے اس پروگرام پر بمباری نہیں کی، اور ایٹمی تنصیبات پر بمباری کی اس پر نہیں کی کیونکہ وہاں پر روسی سائنسدان موجود ہیں۔ بہرحال فی الحال تو عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت دوبارہ حرکت میں آ سکتے ہیں، یہ خدشہ موجود ہے۔ ایران پر اچانک دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ مقصد صرف ایران کا ایٹمی پروگرام ختم کرنا نہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہاں خامنائی اور علماء کی قیادت میں جو حکومت چل رہی ہے اسے تبدیل کیا جائے، رجیم چینج کی جائے۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے الگ ہو جائے اور اس بار ایٹمی بم کا ٹیسٹ کر لے۔ اب ایران کے پالیسی جو تھی اب تک وہ یہ تھی کہ ایٹم بم نہیں بنانا، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، لیکن امریکہ اور یورپ نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور اس کے پرامن ایٹمی پروگرام کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔ تو اب ایران کی پالیسی بدل سکتی ہے۔ ایران کی پالیسی اسے اب تک تباہی سے نہیں بچا سکی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اس پر حملہ ہی نہ ہوتا۔ اس لیے امریکہ، اس کے اتحادی اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی شاید ہی کم ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس سے معاہدہ کرے اور اس معاہدے کے تحت وہ ایٹمی پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنا میزائل پروگرام بھی ترک کر دے۔ ایران کے لیے شرط ماننا ممکن نہیں، کیونکہ یہ میزائل پروگرام ہی تو تھا جو ایران کے کام آیا اور اس کی مدد سے اس نے جنگ میں اسرائیل کو سخت نقصان پہنچایا۔ ایران کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرح یورپ کی تائید بھی امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہے۔ نیٹو کے جو فوجی اتحاد ہے نیٹو، اس کے سربراہ نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے یا رکھنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یورپ کے ممالک بھی کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ G7 کا جو اجلاس کینیڈا میں ہوا اس میں انہوں نے کہا، اسرائیل کی انہوں نے ایک طرح سے حمایت کی۔ انہوں نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت بھی نہیں کی، بلکہ یورپ کے بعض لیڈروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر کے ہمارا گندا کام کر رہا ہے، یعنی ایران پر حملہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ اسرائیل کر رہا ہے۔
مطلب یہ کہ اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر رہا ہے۔ تو جہاں تک مسلمان ملکوں کی بات ہے تو امریکہ، یورپ اور اسرائیل ایک ساتھ ہیں، متحد ہیں۔ صدام حسین کے عراق پر حملہ ہو، قذافی کے لیبیا پر حملہ ہو، بشار الاسد کے شام پر حملہ ہو، یہ سب ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے؟ وہ متحد نہیں ہے۔ مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ ویسے تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اس تنظیم نے آج تک مسلمانوں کو عالمی طاقتوں کے ظلم سے بچانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، کوئی عملی کام نہیں کیا، اور اس کی حیثیت صرف علامتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا وجود تو ہے۔ جب وہ کوئی اعلامیہ جاری کرتی ہے تو وہ دنیا اسے سنتی ہے۔ 2 سال سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ تنظیم اسے نہیں رکوا سکی۔ ایران اور اسرائیل میں جنگ شروع ہوئی تھی تو اس تنظیم کے وزرائے خارجہ 21 اور 22 جون کو ترکی کے شہر استنبول میں جمع ہوئے اور انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس میں مذمت کی اسرائیل کے حملوں کی، ایران پہ، لبنان پہ اور شام پہ، لیکن امریکہ کی مذمت نہیں کی، اس کی صرف انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ کئی مسلمان ملکوں کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں، جیسے متحدہ عرب امارات، اردن، ترکی اور مصر۔ بعض دوسرے ملکوں کے غیر اعلانیہ خفیہ تعلقات بھی ہیں، لیکن غزہ میں قتل عام کے باوجود کوئی مسلمان ملک اسرائیل سے تعلقات ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ کیے، ختم کیا کم بھی نہیں کیے، نہ اس کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے کوئی مسلمان ملک۔ امریکہ کھلم کھلا کہہ چکا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اب اس کی پالیسی نہیں۔ پہلے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے تھے، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیل، اب کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارا اب موقف نہیں ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر فلسطینی ریاست قائم ہو، اب یہ پالیسی ہم نے بدل دی ہے۔ امریکہ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اسرائیل ان علاقوں پر قبضہ کر لے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دے یا ان کا وجود ہی ختم کر دے۔ یہی مطلب ہے نا جب وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی ریاست بنانا ہماری پالیسی نہیں ہے اب۔ تو جیسا کہ وہ غزہ میں کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، حالات و واقعات سے نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلمان ممالک خاموش رہیں گے اور یہ قتل ہوتا دیکھتے رہیں گے، صرف رسمی بیانات جاری کرتے رہیں گے۔ امت کا جو تصور ہے، مسلم امہ کا تصور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے۔ مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے۔ مسلمان حکمران مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر، امریکہ، یورپ وغیرہ کے ساتھ مل کر اور ان کے اشتراک سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ ایران میں خامنہئی کی حکومت ہے، اور آثار یہی بتاتے ہیں کہ جنگ وقتی طور پر رک بھی جائے تب بھی امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ممالک مل کر ایران میں رجیم چینج کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اب وہ ایران کے میزائل پروگرام کا توڑ بھی کریں گے، جس سے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔